سیفیپیڈیا کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ معزز دوستو، دشمنان پاکستان اس ارض پاک کو ختم کرنے کے لیے پورے زور و شور سے امڑ آیا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک طرف بھارت پاکستان کے خلاف واٹر وار شروع کر چکا ہے جو اگلے 5 سال میں تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد پاکستان کو پانی کی ایک ایک بوند کو ترسنا ہوگا۔ بھارت پاکستان کو اندرونی طور پر اپنے ہی مسائل میں الجھانے میں مصروف ہے تاکہ پاکستانیوں کی توجہ اصل مسئلے کی طرف نہ جائے اور بھارت وہ ہدف حاصل کر لے جس سے بھارت پاکستان کو بلیک میل کر سکے۔ اس کے لیے بھارت نے کشن گنگا ڈیم کا افتتاح کر کے پاکستان کی ایک شاہرگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ قابل تشویش بات یہ ہے، اگلے 5 سال میں بھارت پاکستان کے پانیوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا اور پاکستان پانی کی بوند بوند کو ترسے گا۔ بھارت نے پاکستان کو اپنے ہی مسائل میں الجھانے کے لیے پاکستانی میڈیا ہاؤسز اور پاکستان کے غدار سیاستدانوں کو بھاری رقم پہنچا دی ہے، جس کا ذکر بھارت کے نیوز ٹی وی چینل ٹائمز ناؤ پر بیٹھ کر بھارت کے ایک سیاستدان نے کیا، جس کا ثبوت یہ ویڈیو ہے۔ We are concerned with issues in Pakistan. We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. Because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. And if Nawaz Sharif is moved out of the narrative, then the entire narrative changes to the kind of obstruction that we are seeing with the Pathankot probe. پاکستان کے میڈیا ہاؤسز جن کے لیے کالا باغ ڈیم یا مزید ڈیم بننا کوئی ایشو نہیں، جبکہ ریحام خان کی کتاب آنا یہ قومی ایشو ہے۔ پورا پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا ڈیموں کے حق میں ایک ابھرتی ہوئی تحریک کو چھوڑ کر ریحام خان کی کتاب کی طرف لپک پڑا۔ پاکستانی میڈیا قومی ایشو پر بات کیوں کرے؟ دشمن سے پیسہ جو پکڑتا ہے۔ پاکستانی میڈیا کو ان فضولیات پر بھونکنے کے لیے تو پیسہ دیا جاتا ہے اور ریحام خان جیسے معمولی میاں بیوی والے لڑائی جھگڑے کو ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے ریحام خان کی کتاب نہ ہوئی کوئی کالا باغ ڈیم ہو گیا۔ دراصل بھارت 2018 کے بعد نواز شریف کو حکومت میں دیکھنا چاہتا ہے تاکہ بھارت کو مزید 5 سال مل جائیں اور بھارت پاکستان کے پانیوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے اور پاکستانی عوام اپنی سڑکیں اور گلیاں پکی کرانے کے چکروں میں لگی رہیں اور ادھر ایک طرف پاکستانی عوام پانی کو ترس رہے ہوں اور دوسری طرف انڈیا پاکستانیوں پر اپنے ٹینک چڑھا دوڑے گا۔ ناظرین اکرام، بھارت ہمارے بازو آزما چکا ہے۔ ہماری ایمان کی طاقت اور وطن سے محبت نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ جنگ کا کوئی اور طریقہ آزمائے۔ ناظرین اکرام، بھارت پاکستان کی جغرافیائی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ جانتا ہے جس لوکیشن پر پاکستان موجود ہے، ایسی لوکیشن پر دنیا کا کوئی دوسرا ملک موجود نہیں۔ لہٰذا اگر پاکستان کا بروقت سد باب نہ کیا گیا تو پاکستان دنیا کے لیے سپر پاور بن کر بھارت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا ان کے پاس اور تو آپشن نہیں رہی، سبھی آپشنز فیل ہو گئے، جیسے منظور پشتین تحریک، نواز شریف کی پاک فوج مخالف تحریک وغیرہ۔ لہٰذا اب ریحام خان کی کتاب کے چکر میں پورے میڈیا کو لگا دیا گیا ہے تاکہ سیاسی حریف کو ہرایا جا سکے اور بھارت نواز حکومت کو لایا جا سکے جو کہ بھارت کے مذموم مقاصد کی تکمیل میں اگلے 5 سال معاون ثابت ہوں۔ ناظرین اکرام، ذرا سوچئے، کیا آپ نے کبھی بھارتی سیاستدانوں یا اینکرز کو پاکستانی میڈیا چینل پر بیٹھ کر یہ کہتے سنا ہے کہ بی جے پی پارٹی اچھی ہے اور انڈین نیشنل کانگریس پارٹی بری ہے؟ غور کیجئے، کیا کبھی پاکستانی میڈیا چینل کے اینکرز نے بھارتی سیاسی شخصیات یا سیاسی پارٹیز کے بارے میں کسی بھارتی سیاستدان کا انٹرویو کیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر بھارتی چینلز والے کون ہوتے ہیں جو ریحام خان کا انٹرویو لیں اور عمران خان کے بارے میں رائے پوچھیں کہ وہ اچھا ہے یا برا، وہ بھارت کے لیے کیسا ہوگا، اور وہ بھی لندن میں بھارتی ہوٹل میں بیٹھ کر؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی پاکستان کی سیاست میں کس طرح دخل دے رہے ہیں اور پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف ملالہ کو ہمدردی کارڈ کے تحت لانچ کیا گیا مگر دشمن اس پلان میں ناکام ہوئے اور اب ریحام خان کو ہمدردی کارڈ کے تحت پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہونے کے لیے ملک دشمن چینلز اس کا انٹرویو کر رہے ہیں، جن میں قابل ذکر CNN اور ANI شامل ہیں۔ ریحام خان کو حسین حقانی کے ساتھ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے جس کے بارے میں عوام جانتی ہے کہ وہ غدار وطن ہے اور CIA کا ایجنٹ ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ 2018 کے الیکشنز میں ایسے حکمرانوں کو چنیں جو پاکستان کے قومی مسائل کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔
अपनी सियासी पसंद नापसंद को साइड पर रखकर भूल जाएं कि मेवाले नान को मत सोचें कि अगर हमारी गली या नाली पक्की ना हुई तो क्या होगा। कौमी मसाइल के बारे में सोचें और कौमी मसला डैमों की तामीर है। वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अगले 5 साल बाद खुशकसाली का शिकार हो जाएगा। बराए मेहरबानी अपने घर से बाहर निकल कर सोचें। इन हुक्मरानों को क्या है, खुदा न ख्वास्ता अगर अर्ज़े पाक पर बुरा वक्त आ जाए तो ये हुक्मरान बाहर भागने में देर नहीं करेंगे। सियासतदानों ने तो अपनी बीवियां, जायदादें और औलादें बाहर रखी हुई हैं। इन लोगों को पाकिस्तान से क्या गर्ज तो हम जैसे पाकिस्तानियों को है जिनका रहना सहना, जायदादें और औलादें इस मुल्क में है। बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पर डैमों के हक में आवाज बुलंद करें। आजकल सोशल मीडिया ही वो वाहिद जरिया है जिससे आप अपनी आवाज हुकूमती ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम लोग बाइकाट मरी कैंपेन को कामयाब कर सकते हैं तो काला बाग डैम भी मुकम्मल होकर रहेगा। हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।